بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم اپنے مضمون نمبر 6 والدین کا احترام کا مطالعہ کریں گے۔ یہ مضمون آپ کو اطاعت والدین اور ماں باپ کے ساتھ سلوک کے عنوان سے بھی آ سکتا ہے۔ شرح سرمایہ میں یہ نمبر 12 پہ موجود ہے، لیکن آپ کی جو قواعد و انشاء ہے اس میں یہ ہمارا 6واں مضمون ہے۔ تو آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے بڑی سعادت ماں باپ کی ہے خدمت، سب سے بڑی عبادت ماں باپ کی ہے خدمت، یعنی کہ انسان خوش نصیب ہے جس کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے، اور وہ بھی عبادت کا درجہ ہی رکھتی ہے۔ جو چیز مخلوق کی پیدائش کا سبب یعنی وجہ بنی وہ محبت تھی، پھر اللہ رب العزت نے اپنی محبت کو ساری مخلوق میں تقسیم فرما دیا، یعنی بانٹ دیا۔ مخلوق میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی استعداد، اپنی اپنی قابلیت، اپنی اپنی لیاقت کے مطابق اس میں سے حصہ پایا۔ چنانچہ آپ کو یہ محبت جمادات یعنی پہاڑوں، پتھروں، نباتات، پودوں، حیوانات، جانوروں اور انسانوں میں نظر آئے گی۔ ان سب محبتوں میں سے ماں باپ کی محبت کو ضرب المثل کی حیثیت حاصل ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔ جتنی محبت ماں باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اتنی محبت دنیا میں کسی کو کسی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ماں باپ سی نعمت کوئی دنیا میں نہیں ہے، حاصل ہو یہ نعمت تو جہاں خلد بری ہے۔ خلد بری یعنی جنت ہے۔ اگر ماں باپ نہیں ہے تو اولاد کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، اور اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو اولاد کے لیے دنیا ہی جنت ہے۔ والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت بلکہ بے بدل نعمت ہے، یعنی ان کا کوئی بدل نہیں ہے، ان کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ یہ والدین ہی ہیں جنہوں نے ہمیں جنا، ہمیں پیدا کیا اور پال پوس کر پرورش کر کے جوان کیا۔ یہ والدین ہی ہیں جو ہماری تعلیم و تربیت کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرتے، یعنی کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتے، اور اپنی بساط، اپنی حیثیت، طاقت سے بڑھ کر ہمارے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ ماں باپ ہمیں انسانیت کا سبق دیتے ہیں، دنیا میں رہنے کے آداب سکھاتے ہیں، ہمیں زندگی کے اتار چڑھاؤ سے آگاہ کرتے ہیں۔ اتار چڑھاؤ یعنی کہ اچھے برے حالات سے لڑنے کا حوصلہ دیتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں۔ خود بھوکے رہ کر کوشش کرتے ہیں کہ اولاد پیٹ بھر کر کھا لے۔ وہ اولاد کے آرام و راحت کے لیے، سکون کے لیے دن کا چین اور رات کا آرام و سکون قربان کر دیتے ہیں۔ والدین کے اولاد پر اس قدر احسانات ہوتے ہیں کہ اگر اولاد شب و روز یعنی ہر وقت ہر لمحہ ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، پھر بھی ان کے گراں قدر ان قیمتی احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اس لیے اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ والدین کی ہر ممکن خدمت کرے اور ان کا حد درجہ احترام کرے۔ اسلام کے حوالے سے دیکھیں، بتایا گیا یہاں پر کہ اسلام نے ماں باپ کے تقدس یعنی ان کے احترام کو، ان کی پاکیزگی کو اس طرح بیان کیا ہے کہ دوسرے مذاہب کی تعلیمات اس کے مقابلے میں ماند پڑ گئی ہیں، کم ہو گئی ہیں، یعنی کہ دوسرے مذاہب میں اس طرح سے ماں باپ کی عزت یا احترام کا درجہ بیان نہیں کیا گیا جس طرح سے اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اسلام کو دیگر مذاہب یعنی دوسرے مذاہب پر یہ فوقیت برتری حاصل ہے کہ اس نے اپنی تعلیمات میں والدین کی صرف خدمت کی ہی تلقین، تاکید، نصیحت نہیں کی، بلکہ احسان کی تاکید کی ہے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ بقول شاعر، اس جلتی دھوپ میں گھنے سایہ دار پیڑ، میں اپنی زندگی انہیں دے دوں جو بن پڑے، یعنی جو ممکن ہو۔ یہاں پر اب مختلف جو ہے روایات بیان کی گئی ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ ان تمام جو ہے جگہ پر آپ کو مل جائے گی۔ امام ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ترجمہ دیکھیے اس کا، والد جنت کے دروازوں میں سے سب سے اچھا دروازہ ہے، اب اگر تو چاہے تو اس کی فرما برداری کر کے اس کی حفاظت کر، یا نافرمانی کر کے اسے ضائع کر دے۔ تو ترمذی کا یہاں پر انہوں نے حوالہ لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ بھی جو اوپر حوالے ہیں وہ بھی اسی سے منسلک ہیں۔ باپ جنت کا اعلیٰ دروازہ ہے، اولاد کے لیے سرپرست اعلیٰ ہے، یعنی کہ اولاد کا رہنما ہے، رہبر ہے، اولاد کی محبتوں کا گہوارہ ہے، بنیاد ہے، اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی اگر حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے والد کی خدمت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ اللہ کی صفت ربوبیت کا مظہر ہے، ربوبیت رب سے نکلا ہے، رب کا مطلب ہے پالنے والا، جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں پالتا ہے، اسی طرح سے جو اس نے اپنی یہ ذمہ داری جو ہے وہ باپ کے ذریعے، ماں کے ذریعے پوری کی ہے کہ وہ ہمیں پالتے ہیں، دنیا میں ہماری پرورش کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ دنیا میں اولاد کے لیے بہترین رسائی اور سہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے
کہ اس نے ماں باپ میں سے باپ کو سخت طبیعت، سخت مزاج بنایا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بچے شیطان کے پھندے میں، جال میں پھنس جاتے۔ ماں کو چاند کی طرح ٹھنڈا بنایا ہے اور باپ کو سورج کی طرح گرم بنایا ہے۔ بقول شاعر، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ماں اگر جنت ہے تو باپ دروازہ ہے۔ ماں جنم دیتی ہے، پیدا کرتی ہے تو باپ زندگی دیتا ہے۔ ماں چلنا سکھاتی ہے تو باپ دوڑنا سکھاتا ہے۔ ماں کھڑا ہونا سکھاتی ہے تو باپ کھڑا رہنا سکھاتا ہے۔ ماں بچے کی حفاظت کرتی ہے تو باپ دونوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ماں گھر سجاتی ہے تو باپ گھر بناتا ہے۔ ماں کی گود مدرسہ ہے تو باپ اس کی عمارت ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ ہی اسے جنت دیتا ہے۔ ماں بہت شفیق، مہربان، نرم ہوتی ہے تو باپ بھی بہت مہربان ہوتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ یہ پہلی ہی حدیث ہے، دوبارہ بیان ہوئی ہے، لیکن اس میں جو وضاحتی جملے ہیں وہ شامل نہیں کیے گئے، تھوڑے سے الفاظ کا رد و بدل ہے۔ اسی طرح ماں کا 6 حرفی یعنی 3 حرف کا لفظ بڑی محبت، عزت و احترام کا حامل ہے، یعنی بڑی عزت و احترام رکھتا ہے۔ ماں کہتے ہی ذہن میں اثار و خلوص، بے لوث محبت اور سراپا یعنی مکمل خیر و برکت کا ایک پیکر، ایک نمونہ، ایک مجسمہ ابھرتا ہے۔ ماں کا پیکر، ماں کا وجود جود و سخا، سخاوت کا، مہربانی کا، شرافت و مروت کا، صبر و ضبط، اثار و قربانی کا پیکر ہے، جس کا منشا، جس کی مرضی، جس کی خواہش اور منزل ہی اولاد کے لیے آسائش و سکون ہے۔ ماں کے اجزائے ترکیبی کا اگر جائزہ لیا جائے، یعنی کہ اگر دیکھا جائے کہ ماں کا خمیر کیسے گوندا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے ماں کو بنایا، تو یہ معلوم ہوگا کہ محبت کرنا اس کا شیوا، اس کا شعار، اس کا طریقہ، اثار اس کا ایمان اور بچے پر ناز اس کی کمزوری ہے۔ انسانیت کی زبانوں پر سب سے خوبصورت لفظ ماں ہے۔ کسی شاعر نے بجا درست فرمایا ہے کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ ماں کی گود انسانیت کا پہلا مکتب، پہلا مدرسہ ہے۔ ماں کا دوسرا نام جنت ہے۔ ماں کے بغیر کائنات نامکمل ہے۔ دراصل یعنی حقیقت میں ماں کی اطاعت و فرما برداری بڑی سعادت مندی ہے، بہت خوش قسمتی کی بات ہے اگر کسی کی ماں موجود ہے، باپ موجود ہے اور وہ ان کی خدمت کر سکے۔ عورت کا حسین ترین روپ ماں ہے۔ دھرتی زمین کی سب سے قیمتی چیز ماں ہے۔ ماں کی خدمت عبادت ہے۔ ماں جنت کے دروازوں میں سے درمیان والا دروازہ ہے۔ ماں ایک ہے جو سیدھی عرش پہ جاتی ہے۔ کسی شاعر نے بجا کہا ہے کہ رہتے ہیں میرے ساتھ فرشتے دعاؤں میں خوش نصیب ہوں کہ میری ماں حیات ہے، یعنی میری ماں زندہ ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی نظم چپ کے داد میں ماں کے عظیم منصب کو، درجے کو، عہدے کو کچھ یوں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ گوشت کا ایک لوتھڑا پروان چڑھتا کس طرح، چھاتی سے لپٹائے نہ ہر دم رکھتی گر بچے کی ماں۔ کیا پھول پھل یہ سب انہی کمزور پودوں کے نہ تھے، سینچا تھا ماؤں نے جنہیں خونے جگر سے اپنے ہاں۔ ماں باپ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، ضعیف ہو جائے تو ان کو اف بھی نہ کہو۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کلمہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا لفظ ان کی شان میں زبان سے نہ نکالو جس سے ان کی تعظیم میں، ان کی احترام اور عزت میں فرق آتا ہو، یا جس کلمے سے ان کے دل کو رنج پہنچتا ہو، دکھ ہو کہ اولاد نے ایسا لفظ ان کے لیے استعمال کیا۔ لفظ اف بطور مثال کے فرمایا ہے۔ بیان القرآن میں اردو کے محاورے کے مطابق اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ ان کو ہوں بھی مت کہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے علم میں کلمہ اف سے نیچے بھی کوئی درجہ ماں باپ کی تکلیف دینے کا ہوتا تو اللہ جل شانہ اس کو بھی ضرور حرام قرار دیتے، یعنی کہ اتنا بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کہ ماں باپ کو پلٹ کر جواب دینے میں کہ اف یا ہوں کا لفظ بھی استعمال کیا جائے، بلکہ وہ جو کہیں اس کو حرف بحرف اس بات پر عمل کیا جائے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کمر پر اٹھائے طواف کرا رہا تھا، طواف کرا نہیں کعبے کے چکر لگا رہا تھا، کعبے کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ اس نے حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، ادب سے کہا کہ کیا میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ سعادت مند آدمی اللہ جل شانہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور والدین کے حقوق بھی،
اور اللہ جل شانہ نے جو نعمتیں اس کو دی ہیں ان کے شکر کے ساتھ ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے ان کے والدین کو دی گئیں، کیونکہ والدین کے واسطے سے بھی اس پر نعمتیں ہوتی ہیں اور بہت سی نعمتیں والدین سے منتقل ہو کر اولاد کو مل جاتی ہیں۔ الغرض والدین کی حقوق کی ادائیگی دنیا میں طمانینت یعنی اطمینان، خاندان میں سکینت یعنی کہ سکون کا باعث ہوتی ہیں اور آخرت میں جنت کی ضمانت ہے۔ ہمارے معاشرے میں موجود انتشار کی ایک وجہ والدین کی حقوق ادا نہ کرنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نوجوان نسل کو والدین کی اطاعت، خدمت اور عزت و احترام کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا مضمون والدین کا احترام، یہ مکمل مضمون آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ اس مضمون میں جو ہے کوئی تفصیل شامل کرنا چاہیں والدین کے ساتھ سلوک کے حوالے سے ہی کسی اور کتاب سے، تو وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ کوئی اشعار لکھنا چاہیں، کوئی حدیث، لیکن جو ہے وہ صحیح روایت اور صحیح حوالے کے ساتھ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، آپ چاہیں تو اس میں مزید پیراگراف بھی ایڈ کر کے اس مضمون کو مزید مفصل لکھ سکتے ہیں۔ اس سبق کو اچھی طرح یاد کیجیے گا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔